بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے رونما ہونے والے ثابت فعل کا واقعہ سنائیں گے۔ جس سال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال تقریباً 570 عیسوی میں ابرہہ شاہ یمن نے کعبہ کو منہدم کرنے کے غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ اہل حبشہ یمن کو فتح کر کے وہاں حکمران بن گئے۔ جب یہ ملک ابرہہ بن سبا کے قبضے میں آیا، اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا، جس کا نام کلیس رکھا۔ اس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی، جو لکڑی استعمال کی گئی۔ اس میں سونے کی پیچکاری کی گئی۔ یہ اپنے زمانے کی عظیم الشان عمارت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل عرب کو کعبہ کی مرکزیت سے ہٹا کر اس طرف لگا دیا جائے۔ یہ عمارت عربوں کو بہت گراں گزری، چنانچہ ایک شخص نے موقع پا کر اس گرجا میں غلاظت ڈال دی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا، وہ طیش میں آ گیا اور قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ضرور منہدم کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر اور طائف پہنچا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنا آدمی حناطہ حمیری عبدالمطلب کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو کعبہ گرانے آئے ہیں۔ جواب دیا، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ خود ابرہہ کے دربار میں پہنچے، اس نے عزت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے اس ملاقات میں بھی صاف صاف فرمایا، اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ مکہ واپس آ گئے اور اہل مکہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں اور دروں میں نکل جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر یہ آخری دعا مانگی، اے خدا، یہ بندہ ناچیز اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے، تو خود اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ نصاری کا صلیب خانہ کعبہ پر بلند ہو جائے اور ان کی قوت تیری قوت پر غالب آ جائے۔ اپنا لشکر لیے غرور میں بدمست بڑھتا چلا آ رہا تھا کہ اچانک عذاب الہی کا شکار ہوا۔ کعبہ پر حملہ بھی نہ کرنے پایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی سمت سے ابابیل پرندے گول کے گول چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں دبائے نمودار ہوئے اور اس لشکر پر کنکریاں پھینکنی شروع کی۔ ایک ایک کنکری گولی بن کر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر بھیس کر رہ گیا۔ وہ ہاتھی رہے اور نہ ہی ہاتھی والے، ان کے عزائم خاک میں مل کر رہ گئے۔ یہ واقعہ ولادت باسعادت کے قریب ترین زمانے میں ہوا۔ اس واقعے کے 40 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، یا تم نے نہ دیکھا تھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، ہم نے ان کے داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر سنگریز مارتے تھے، اور اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوس۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین مکہ کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا، کیونکہ آپ جو ان میں موجود ہیں، بے شک اس حادثے کے وقت آپ ان میں موجود تھے، اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ اہل مکہ جن کو ابرہہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عذاب ڈالا گیا اور عذاب لانے والے کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ کعبہ وہی کعبہ تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود نصب کرنا تھا۔ یہ وہی کعبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے قبلہ بنا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی گستاخ اس مقدس عمارت کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا اور دل میں برے ارادے لے کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔